الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال الترمذي في شمائله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي واسمه عبد بن عبد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفاحشا ولا ذقابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہماری یہ الحمدللہ اس مسلسل نشست کے اعتبار سے 87ویں نشست ہے اور شمائل ترمذی کی یہ 21ویں نشست ہے. شمائل ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا بیان چل رہا ہے. باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی روایت جو ہم نے آج آپ کے سامنے پیش کی یہ امام ترمذی کے استاد محمد بن بشار سے روایت ہے. وہ محمد بن جعفر سے نقل کرتے ہیں. وہ شعبہ سے، شعبہ ابو اسحاق سے، ابو اسحاق ابو عبداللہ الجدلی سے. یہاں چونکہ ابو عبداللہ کہا، ابو عبداللہ نام نہیں کنیت ہوتی ہے، تو پھر آگے وہ بتاتے ہیں کہ وہ اسمہ عبد بن عبد، کہ ان کا نام عبد بن عبد تھا. عبد بن عبد یا ابو عبداللہ الجدلی نقل کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے انہا قالت. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں 5 الگ الگ صفات اور خوبیاں بیان کرتی ہیں. پہلی بات، لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا. فاحش کہتے ہیں بد کلامی اور بد زبانی کرنے والا. تو پہلی بات تو یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس قسم کا لہجہ اور انداز اختیار نہیں کرتے تھے. گالم گلوچ یا غلط الفاظ، غلط القاب، غلط لہجہ، طنز تان، اس انداز میں کہ دوسروں کو برا لگے، چبھے، جو جملے انسان کے اندر ایک رد عمل پیدا کرتے ہیں، وہ تمام چیزیں بد کلامی میں آتی ہیں. ان تمام چیزوں سے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم محفوظ تھے. 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، 2 الگ الگ چیزیں بیان ہو رہی ہیں. ایک فرمایا کہ فاحشن ولا متفاحشن. فاحشن کا معنی ہے کہ عادتاً ایک انسان بد کلامی کرتا ہے. ہمارے ہاں بہت سے لوگ گالی دیتے ہیں، ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا وہ گالی دے رہے ہیں. ان کا لہجہ ہے، ان کا زبان ہے، ان کی، یعنی وہ عام گفتگو بھی اگر کرنا چاہیں،
عام حالت میں کسی کے ساتھ احترام کے ساتھ بے تکلفی کے ساتھ بھی گفتگو کر رہے ہوں تو ممکن نہیں ہے کہ ان کے جملے کے شروع اور آخر میں گالی نہ ہو. یہ ہے عادتاً گفتگو میں بد کلامی اور بد زبانی کرنا. ولا متفاحشاً، بعض اوقات انسان رد عمل کی اس کیفیت میں آ جاتا ہے کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے اپنے اندر کا غبار اس طرح نکالنا ہے کہ سامنے والے کو محسوس ہو کہ میں اس پہ غصے کا اظہار کر رہا ہوں. تو وہ عادتاً بد کلامی نہ کرنے کے باوجود اس وقت اپنے لہجے اور زبان میں جان بوجھ کر بد کلامی اور بد زبانی کے الفاظ اور جملے اور طرز گفتگو اختیار کر لیتا ہے. یعنی عام طور پہ گالی نہیں دے رہا، اس وقت گالی دینے لگ جاتا ہے. اس لیے گالی دینا چاہتا ہے کہ اس کے جذبات کا اظہار نہیں ہو رہا، وہ ٹھنڈا ماحول محسوس کر رہا ہے، وہ محسوس ہی نہیں کر رہا کہ مجھے اتنی تکلیف ہوئی ہے، سامنے والے کو فیل نہیں ہو رہا. تو اس کو فیل کرانے کے لیے، اس کو محسوس کرانے کے لیے وہ کہتا ہے میں 2-4 گالیاں دوں. یہ ہے جان بوجھ کر زبردستی اپنے آپ کو فحش گو بنانا. ایک ہے مزاجن اور عادتاً فحش گو ہونا، جہاں انسان کے لیے یہ بات باعث عار ہے، انسان کے مزاج اور انسان کی شخصیت کے لیے ایک برائی کا صیغہ ہے کہ وہ عادتاً بد کلامی کرتا ہو. اسی طرح اس کے لیے یہ بات بھی نامناسب ہے، یہ بات بھی اس کی شخصیت کے خلاف ہے، ایک اسلامی مزاج کے برعکس ہے کہ انسان زبردستی اپنے آپ پر جبر کر کے یا اپنے آپ کو آمادہ کر کے کچھ گالیاں اختیار کرے اور دوسروں کو برا بھلا کہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ عادتاً اس انداز کو اختیار کرتے تھے، نہ کبھی ضرورتاً آپ نے یہ طرز اور یہ طریقہ اختیار کیا ہے. یہ مفہوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس جملے کا کہ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفاحشا. یہ دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، دو شخصیت کے دو پہلو یہ بیان ہو چکے 5 میں سے. تیسری چیز بیان کی ہے ولا ذقابا فی الاسواق، اور نہ بازار میں چیخم دھاڑ کا رویہ اختیار کرتے تھے، چلاتے تھے. عام طور پر انسان اپنے ماحول میں، اپنی مجلس میں بیٹھا ہو تو بہت ہلکی ٹون میں بات کرتا ہے، لہجہ بھی انداز بھی نرم ہوتا ہے، الفاظ بھی نرم ہوتے ہیں. لیکن جب بازار میں چلا جائے تو بازار کی اپنی ایک لینگویج ہے، اور اس کا اگر اندازہ کرنا ہو تو وہ دیکھ لیں کہ ان لوگوں کو دیکھ لیں کہ جو پہلے بازار میں نہیں بیٹھتے تھے اور پھر بازار میں انہوں نے بیٹھنا شروع کر دیا تو ان کی زبان کتنی ڈسٹرب ہو گئی، خراب ہو گئی. کیونکہ وہاں باہر سے لے کر اندر تک، شروع سے لے کر آخر تک، صبح سے لے کر شام تک ایک خاص قسم کی چیخم دھاڑ، بد کلامی، بد زبانی اور بعض اوقات محض بلا وجہ بے تکلفی کے اظہار کے لیے اس قسم کے صیغے اختیار کیے جاتے ہیں، اس لہجہ اور الفاظ اختیار کیے جاتے ہیں کہ وہ بد کلامی کے ذیل میں، زمرے میں آتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیسری صفت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کی کہ وہ بازار میں بھی اسی طرح رہتے تھے جیسے گھر میں رہتے تھے. وہاں جا کے آپ کا لہجہ، آپ کی زبان، آپ کا انداز تبدیل نہیں ہوتا تھا اور عام بازاری لوگوں کی طرح چیخنے اور چلانے کا رویہ اختیار نہیں کرتے تھے، جو کہ ایک مہذب شخص کی ویسے بھی علامت نہیں ہوتی. اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم تو کس بلندی پر تھے. تو یہ جو لفظ استعمال کیے جا رہے ہیں یہ اصل میں ہمیں یہ سبق دینے کے لیے یہ سب کچھ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے برعکس ہے، آپ کی سنت کے برخلاف ہے. بازار میں ہو، گھر میں ہو، عادتاً ہو، مزاجاً ہو، ضرورتاً ہو، یہ بد کلامی، بد زبانی، چیخم دھاڑ یہ ایک معقول اور مہذب مسلمان شخصیت کی کردار کے مطابق نہیں ہے. یہ بات بیان کی جا رہی ہے. ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ. چوتھی بات یہ بیان کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کسی بھی شخص کی جانب سے آپ کے ساتھ کی جانے والی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے. ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے. ایک ہے برائی کا بدلہ برائی سے دینا، یعنی کسی نے کوئی غلط کام کیا، آپ نے اس کا جواب دے دیا. کسی نے تھپڑ مارا، ہم نے تھپڑ مار دیا، اس کی اجازت ہے.
اس میں پھر دو پہلو آ جاتے ہیں. بہت سی جگہوں پہ بدلہ لینا قانون کے دائرے میں آ جاتا ہے, وہاں بدلہ لینے کی یہی صورت ہوگی, اس کو بھی بدلہ لینا کہا جائے گا کہ ہم قانونی راستہ اختیار کریں. کسی شخص نے خدا نہ خواستہ کسی کے ہمارے کسی عزیز کو اگر قتل کر دیا تو اس کا بدلہ لینا ہمارا حق ہے, معاف کرنا چاہیں کر دیں, لیکن اس کو قتل کرنے کا اختیار نہیں ہے. یہ اختیار بالکل قطعاً نہیں ہے. کجا کے کسی ایسے معاملے میں جو خالصتاً دینی معاملہ ہو اور کسی شخص پہ الزام لگا دیا جائے, جو آج ہمارا ماحول ہے, اور اس میں انسان یا انسانوں کا ہجوم خود کھڑے ہو کر کسی کو مار ڈالے یا مارنے کی کوشش کرے, اس کا تو سوال ہی نہیں. اپنے سگے بھائی, سگے باپ, سگے بیٹے کے قاتل کو انسان خود قتل کرنے کا حق نہیں رکھتا. آنکھوں دیکھا واقعہ ہے, میرے سامنے ہو رہا ہے, میں بدلہ نہیں لے سکتا. یہ بدلہ لینے میں شامل نہیں ہے. اس کو بدلہ لینے کی صورت یہ ہوگی کہ میں قانونی راستے اختیار کروں, قانون میرا ساتھ دیتا ہے, عدالت میرے ساتھ دیتی ہے, فوجداری میرا ساتھ دیتی ہے, اس کا انتظامیہ میرا ساتھ دیتی ہے, تو میرا بدلہ وصول ہو جائے گا. نہیں ساتھ دیتی تو میرا بدلہ ان کے ذمے رہے گا, آخرت میں وہ جواب دہ ہوں گے. میں اپنے ہاتھ میں قانون لینے کا روادار نہیں ہو سکتا شریعت کی اصولوں کی روشنی میں. تو یہاں جو بدلہ لینے کی بات ہے یا اجازت ہے وہ محض اس صورت میں ہے جب وہ بدلہ قانونی دائرے میں نہ آتا ہو, ایک بات. دوسری بات, اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اسوہ حسنہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے امتی کی حیثیت سے ہم پہ لازم ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت کو کوشش کریں کہ مکمل اختیار کر لیں, ورنہ کم از کم یہ کہ جب ممکن ہو سکے اس کو اختیار کریں. اگر بدلہ لیتے ہیں تو بدلے تک محدود رہیں, ورنہ کوشش کریں کہ معاف کر دیں تاکہ مکمل طور پر اجر ہمارا اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہو جائے اور آخرت میں ہم پورا حصہ حاصل کر سکیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چوتھی صفت یہ بیان کی کہ ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ, برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے. آگے فرمایا ولیکن یعفو ویصفحوا, پانچویں کہہ لیں, اسی چوتھی کی ذیلی صفت کہہ لیں کہ آپ معاف فرما دیتے تھے اور درگزر کر دیتے تھے. درگزر کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معاف کرنے کا مطلب یہ کہ میں نے ایک برائی دیکھی, میں نے معاف کر دیا, میں نے کہا نہیں میں بدلہ نہیں لے رہا. درگزر کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اس برائی کی کیفیت کو, جو کچھ ہمارے ساتھ پیش آیا ہے, اس کو بھلا دے, نارمل ہو جائے. اس طرح عام ماحول میں اپنے آپ کو اتار لے کہ محسوس ہو کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے. ولیکن یعفو ویصفح, یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صفت یہاں پہ بیان ہوئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ باتیں, یہ صفات عام بیان ہوتی ہیں. یہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مکمل طور پر محض چند لفظوں میں آپ کی پوری شخصیت کے ایک بہت بڑے پہلو کو بیان کر دیا ہے. وبه قال حدثنا هارون بن اسحاق الحمداني قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا ضرب خادما ولا امرأة. یہاں پر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کا ایک اور پہلو بیان ہو رہا ہے. امام ترمذی کے استاد ہارون بن اسحاق الحمدانی ہیں, وہ عبدہ سے نقل کرتے ہیں, وہ ہشام بن عروہ سے. ہشام بن عروہ اپنے والد عروہ سے, عروہ نقل کرتے ہیں حضرت عائشہ اپنی خالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں, یہ بھی روایت حضرت عائشہ کی ہے, آگے کئی روایتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آ رہی ہیں کہ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ شیئا قط, کسی بھی شخص کے لیے اس کے اپنے جذبات پر گرفت کے حوالے سے اس سے بڑی گواہی نہیں ہو سکتی. کبھی نہ کبھی ہاتھ اٹھا ہی دیتا ہے آدمی, چھوٹوں پہ, بڑوں پہ, اچھوں پہ, بروں پہ, غلط صحیح ہاتھ اٹھ جاتا ہے آدمی کا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ, اور جو لفظ استعمال کیے عربی کے اعتبار سے وہ انتہائی یقین اور جذب کے الفاظ ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ما ضربا, اور پھر اس کے بعد فرمایا قط, یعنی پورا یقین حتماً یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کبھی بھی کسی بھی شخص کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا.
بالکل نہیں مارا، یہ مفہوم ہوگا. کبھی بھی کسی شخص کو اپنے ہاتھ سے بالکل نہیں مارا، کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا کسی پہ. آگے فرمایا الا ان یجاہد فی سبیل اللہ، سوائے حالت جہاد کے. جہاد کرتے ہوئے سامنے دشمن ہے، ادھر ہم ہیں ادھر وہ ہیں، تو مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں دونوں. خیر سگالی کے وفد کا دورہ تو نہیں ہے کہ گلدستہ دے دیا جائے گا، ان کو چائے پانی پہ بلایا جائے گا. لڑنے آئے، ان کے پاس بھی ہتھیار ہیں، ہمارے پاس بھی ہیں. اب مقابلہ جمع مردی کا ہے، جو جمع مرد ہوگا، حوصلہ مند ہوگا، جنگ کی تکنیک سے واقف ہوگا، غالب آ جائے گا. تو اس موقع پر آپ نے اگر تلوار اٹھائی ہے، اس موقع پر اگر آپ نے تیر چلایا ہے، اس وقت اگر آپ کے ہاتھ سے کوئی مرا ہے تو وہ تو ظاہر ہے جنگ ہے. لیکن عام حالات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنا تو کجا ہاتھ بھی نہیں اٹھایا. ایک بات یہاں ایک چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بعض نے بدلہ لیا ہے. آپ نے کہا آپ بدلہ لے لو. ایک موقع پر آپ صفیں جنگ میں درست کر رہے ہیں، اپنے لوگ، اپنی صف تو اپنی درست کی جائے گی نا، صحابہ کرام کی. تو آپ کے ہاتھ میں ہلکا سا تیر تھا، اس سے اشارے کر رہے تھے کہ صف سیدھی کرو. تو وہ ہلکا سا کسی کو چپ گیا، تیر کا کونا ہوتا ہے. تو وہ صحابی کہنے لگے آپ نے مجھے چبوایا، میں تو بدلہ لوں گا. انہوں نے کہا لے لو بدلہ. تو انہوں نے کہا نہیں، آپ نے جب مجھے آپ کا تیر مجھے لگا ہے تو میرے جسم پہ کپڑا نہیں تھا، آپ نے تو کپڑا پہنا ہوا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوچھ سے کپڑا ہٹا لیا تو وہ حضور سے چمٹ گئے. ظاہر اصحابی تھے، وہ کہنے لگے کہ مجھے نہیں پتا جنگ ہے، زندہ رہوں گا یا شہید ہو جاؤں گا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے پاس جانے سے پہلے آپ کے جسم کو میں مس کر لوں تاکہ میرے لیے آگے کی منزل آسان ہو جائے. عقیدت ہے، محبت ہے. تو اس عقیدت و محبت کا جو وہ رویہ تھا وہ مارنا مراد نہیں ہوگا. وہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس عمل کو صحابی نے مارنا سمجھا بھی نہیں، انہوں نے تو بہانہ لیا، بہانہ سے فائدہ اٹھایا آپ کی قربت کا. یہ مراد نہیں ہے. ایک اور واقعے میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایک دو اور واقعات میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ کسی سے کوئی بات ہوئی، کسی کو آپ نے ہاتھ لگایا. یہ مارنا نہیں تھا، نہ وہ مارنے کے مقصد سے آپ نے قدم اٹھایا تھا، نہ جس کے ساتھ آپ نے یہ عمل کیا تھا اس نے اس کو مار سمجھا. مار کا مفہوم تو کسی کو تھپڑ مارا جائے تو وہ اس بات کو محسوس کرے کہ مجھ پہ کسی نے ہاتھ اٹھایا ہے یا مجھ پہ کسی نے تشدد کیا ہے. تو یہ کیفیت مراد نہیں ہے یہاں پہ. یہاں ایک عام کیفیت ہے. لیکن روایت میں جو ممانعت آ رہی ہے وہ ہے کسی کو غصے کی حالت میں کسی کو نقصان پہنچانے کی غرض سے، تشدد کی غرض سے آپ نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا. یہ اس روایت کا حصہ ہے. دوسرا، تیسری بات آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں حضرت عائشہ نے پھر فرمائی، جو پہلے بات کی تھی وہ دوبارہ دہرائی ہے، وضاحت ہے. ولا ضرب خادما ولا امرأة. نہ آپ نے، ایک تو ہے عام آدمی کو نہیں مارا، کسی چھوٹے کو نہیں مارا، کسی بچے کو نہیں مارا، کسی اپنے ہم عمر کو نہیں مارا، کسی کم عمر کو نہیں مارا. نہیں، آپ نے ولا خادمن، کسی خادم کو بھی نہیں مارا. یاد رکھنے کی بات ہے، آج کا خادم ہمارا ملازم ہوتا ہے. ملازم کے کچھ حقوق ہے، قانوناً بھی، اخلاقاً بھی، شرعاً بھی. ان میں ہم ہاتھ اٹھا ہی نہیں سکتے. ہمیں بات پسند نہیں ہے، کام پسند نہیں ہے، اس کو کہیں گے گھر چلے جاؤ بھئی، یہ حساب کرو جاؤ. مارنے کا حق ہمیں ویسے ہی نہیں ہے. لیکن جس زمانے کی بات ہو رہی ہے اور جس وقت کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بات کر رہی ہیں، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو طرح کے خادم ہیں بس. ایک وہ ہیں جو خود آئے ہیں کہ ہم آپ کی خدمت کریں گے، انہوں نے اپنے آپ کو خود آپ کے لیے پیش کیا ہے. اس کیفیت میں تو کتنا حق آدمی کو حاصل ہے. خود آئے نا، میں نے بلایا تھوڑی ہے، کام کرو ورنہ گھر جاؤ. یہی رویہ ہوگا ہمارا. دوسرے وہ لوگ ہیں جو آپ کے غلام ہیں، آپ نے غلام رکھے نہیں، آتے تھے آزاد کر دیتے تھے، لیکن بہرحال آپ کی خدمت میں رہیں. اس کیفیت میں غلام کو نہ اس زمانے میں کوئی حق حاصل تھا، نہ آج اگر غلامی ہو تو آج کوئی حق حاصل ہوگا. وہ تو آپ کی ملکیت ہے. اس کو تو جب آپ بیچ سکتے ہیں تو ہاتھ اٹھانے میں کون سی قباحت ہوگی. اس کیفیت کو ذہن میں رکھ کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ دیکھیے کہ اس کیفیت میں بھی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کسی خادم کو نہیں مارا. ولا امرأۃ، یہاں امرا عورت کو کہتے ہیں، یہاں امرا سے مراد ازواج. اس لیے کہ کسی راہ چلتی خاتون کو تو کوئی شریف آدمی نہیں مارتا، کسی غیر متعلق خاتون کو یا حتیٰ کہ کسی رشتہ دار خاتون کو کوئی نہیں مارتا. اگر ہمارے ہاں خاص طور سے ہمارے کلچر میں اگر ہاتھ اٹھتا بھی ہے کسی کا
تو اپنی عورتوں پہ اٹھتا ہے، بیویوں پہ اٹھتا ہے، جو کہ غلط ہے۔ اس لیے یہاں مراد ازواج ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کسی کو کبھی نہیں مارا۔ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ ایک وقت میں آپ کی 9 ازواج مطہرات بھی آپ کے پاس تھیں، ان کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کبھی ان پر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ یہ اصل آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اخلاق کی بلندی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کر رہی ہیں۔ وبه قال حدثنا احمد بن عبدة الضبي قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن زهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله تعالى شيء فإذا انتهك من محارم الله تعالى شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما۔ یہ روایت بھی حضرت عائشہ سے ہے، اور اس میں بھی آپ نے 2 باتیں بیان کی ہیں، 2 الگ الگ باتیں ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اخلاق کے 2 الگ الگ پہلوؤں کو واضح کرتی ہیں۔ امام ترمذی کے استاد احمد ابن عبدہ الضبی ہیں، وہ فضیل بن عیاض سے نقل کرتے ہیں، وہ منصور سے، منصور زہری سے، یہ وہی مشہور سند ہے، ہم پہلے بھی کئی بار اس کا ذکر کر چکے ہیں۔ ابن شہاب زہری عروہ سے نقل کرتے ہیں، عروہ حضرت عائشہ سے نقل کرتے ہیں، عن زہری عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ سیرت اور حدیث دونوں کی اہم ترین سند شمار ہوتی ہے۔ امام زہری 124 میں انتقال ہوا ہے، اپنے وقت کے بڑے امام ہیں حدیث کے، سیرت کے۔ عروہ ابن زبیر بہت تعارف ہو چکا ہے، سیرت کے امام ہے، اپنے وقت کی سب سے پہلی کتاب سیرت پہ جو تاریخ میں جس کا ذکر ملتا ہے وہ انہوں نے لکھی تھی۔ یہ حضرت زبیر ابن عوام کے صاحبزادے ہیں، حضرت اسما کے صاحبزادے ہیں، اسما بنت ابی بکر، حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھانجے ہیں، تو گھر کے فرد ہیں، اس لیے یہ حضرت عائشہ سے بہت زیادہ روایتیں نقل کرتے ہیں، اپنی خالہ سے سنا ہے، انہوں نے پڑھا ہے، باقاعدہ ان کے شاگرد ہیں۔ پہلی اس سے پہلی جو روایت آئی تھی اس میں ان کے بیٹے نقل کر رہے ہیں، تو حضرت عروہ سے نقل کرنے والے کافی لوگ ہیں، ان کے صاحبزادے بھی ہیں اور امام زہری بھی ہیں اور دوسرے حضرات بھی ہیں۔ یہاں امام ابن شہاب زہری عروہ سے نقل کرتے ہیں، عروہ عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منتصرا من مظلمۃ ظلمها قط ما لم ينتهك۔ ترجمہ تو اس کا یہ بنتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کبھی کسی ظلم کا بدلہ نہیں لیا، ایسے ظلم کا بدلہ نہیں لیا جو آپ پر کیا گیا ہے، سوائے اس کے کہ جب تک وہ ظلم اللہ تعالی کی حرام کردہ حدود تک نہیں پہنچا۔ یہ مفہوم مطلب ہے، مطلب یہ کہ آپ نے ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا، مختصراً آپ پہ ظلم کیا، آپ نے معاف کر دیا، لیکن اگر کوئی شریعت کی حدود توڑتا ہے تو آپ نے بدلہ لیا ہے۔ اب کسی نے بدکاری کی ہے اور ثابت ہو گیا یا اعتراف کر لیا، آپ نے اس سے بدلہ لیا تو وہ ذات کے لیے تو نہیں لیا، وہ تو اللہ کی حدود ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ بدکاری کی یہ سزا نافذ کرو۔ آپ ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی تو ہیں، اس وقت ریاست کے امیر کی حیثیت سے، قاضی القضات کی حیثیت سے آپ ایک فیصلہ نافذ کرتے ہیں۔ کوئی شخص آگے کہتا ہے کہ میرا فلاں شخص نے حق مار دیا ہے، میرا ادھار کھا گیا، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص آتا ہے اور آپ اس پہ فیصلہ کر دیں کہ بھائی اس کے پیسے واپس کرو، تو یہ بدلہ تو نہیں ہے، یہ تو اللہ نے جو حدود نافذ کی ہیں کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے مال سے اس کی رضامندی کے بغیر مال وصول نہیں کر سکتا، اگر کر رہا ہے تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کا مال لے کے واپس کروائے، تو وہ حکم اللہ کا نافذ کیا۔ اگر میدان جہاد میں کوئی شخص نکل کے آگے آپ کے مقابلے میں ہے اور آپ اس کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے ہیں، اور اگر آپ اس میں کسی سے کوئی قدم اٹھاتے ہیں، کوئی تلوار چلاتے ہیں، کوئی تیر چلاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ آپ نے اپنے لیے تو بدلہ نہیں لیا۔ تو مفہوم یہ ہے کہ حضرت عائشہ کا فرمانا ہے کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منتصرا من مظلمت، میں نے کبھی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنے اوپر کیے جانے والے ظلم کا بدلہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ لفظ ہے، سوائے اس کے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کے محارم کی توہین یا اس کی ہتک نہ ہوئی ہو۔ فَإِذَا انْتَهِكَ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ تَعَالَى شَيْءٌ، اور جب آپ دیکھتے کہ کہیں اللہ کے محارم، اللہ کے حرام کردہ حدود کی توہین یا اس کی ہتک ہو رہی ہے، ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس کے ضابطے کی، تو کَانَ مِنْ أَشَدِّهِمْ فِي ذَلِكَ غَضَبًا،
تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں سب سے زیادہ شدید نظر آتے تھے۔ مسلمان کی بنیادی تعریف یہی ہے کہ اس کی محبت اور اس کا غضب، اس کا غصہ اللہ کے لیے، لوجہ اللہ الکریم، فقط اللہ کے لیے۔ اس کو خوشی ہوتی ہے اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہے، اس کو غصہ آتا ہے اللہ کے حکم کی نعوذ باللہ اور خدا نخواستہ کہیں توہین یا اس کی ہتک یا اس کی خلاف ورزی لازم آ رہی ہے۔ کوئی عمل ہو رہا ہے جس سے اللہ کے حدود کی خلاف ورزی ہے، اللہ نے ایک چیز منع کر دی ہے وہ ہم کر رہے ہیں، تو اس پر ایک مسلمان شخص کا غصے میں آنا صرف فطری عمل نہیں ہے بلکہ اس کے ایمان کی علامت ہے۔ لیکن پھر یاد رکھنے کی بات ہے، بہت دہرانے کی بات یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں اللہ کے حدود کی خلاف ورزی کے بڑے سے بڑے بلکہ خدا نخواستہ بدترین عمل کے موقع پر بھی کسی بھی شخص کو، مجھے آپ کو، ہم عوام کی بات کر رہے ہیں، کسی بھی شخص کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے سودی نظام میں سود کا معاملہ چل رہا ہے، اللہ نے اس کو براہ راست کہا ہے کہ اللہ اور رسول کے لیے جنگ ہے، تو میں اپنے گھر سے اسلحہ لے کر وہاں ٹوٹ پڑنے کا حق نہیں رکھتا، اس نظام میں اس کو تباہ کرنے کا اپنے ہاتھ سے حق نہیں رکھتا، اس کے لیے مجھے قانونی جنگ لڑنی ہے، وہ لڑنی ہوگی، وہ میرا حق ہے، حق نہیں ہے، ذمہ داری ہے۔ اس کے بہت سے پہلو ہو سکتے ہیں، وہ الگ موضوع ہے کہ وہ کیسے لڑی جائے گی جنگ، لیکن جو صفت بیان ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یہاں پہ یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں ذاتی حیثیت سے، ذاتی امور میں، ذاتی معاملات میں کسی بھی ظلم کا بدلہ آپ نے نہیں لیا، لیکن جب کسی اللہ کے کسی حکم کی توہین یا اس کی خلاف ورزی سامنے آئے تو اس وقت اس کے لیے جو ضروری شرعی اقدام تھا وہ آپ نے اٹھایا ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک صفت ہے۔ تو اس کے ضمن میں ہم نے عرض کیا کہ اس سے مراد یہ ہے، اور اس سے مراد یہی ہے کہ اس چیز کو برا سمجھا جائے گا اور اس کے لیے جو بھی قانونی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں وہ اختیار کیا جائے گا۔ یہاں ایک اور سوال بھی ہوتا ہے کہ قانون تو سپورٹ نہیں کرتا، اور ایک عمومی چلتا ہوا جملہ آ جاتا ہے ہمارے یہاں قانون تو انگریز کا نافذ ہے۔ انگریز کا قانون بہت حد تک نافذ ہے، انگریز کا نظام، انگریز کا طریقہ کار عدالتی نظام میں، دوسرے معاملات میں، انویسٹیگیشن میں بہت حد تک نافذ ہے، وہ بات ٹھیک ہے، لیکن پورے قانون کو انگریز کا قانون کہنا یہ بھی زیادتی اور ظلم کی بات ہے، اس لیے کہ یہ ظلم کہتے اس چیز کو کہ جو چیز کا کوئی حقدار نہیں ہے وہ اس پر لازم کر دیا جائے، تو وہ قانون اس بات کا حقدار نہیں ہے کہ اس کو مکمل طور پر انگریز کے ساتھ جوڑا جائے۔ اس میں 75 برس کی محنتوں کے بعد بہت بڑا حصہ اسلامی ضابطوں کے مطابق ہو گیا ہے، رہا معاملہ اسلامی ضابطوں پہ عمل درآمد کا، وہ ایک الگ دنیا ہے۔ تو قانونی معاملات میں یہ جواز نہیں ہے، ایک عذر ہے، اور ایک اپنے بدعمالی کو اور بد کرداری کو راستہ دینے والی بات ہے کہ قانون موجود نہیں ہے۔ ایک بات، قانون نہیں ہے تو قانون کے نفاذ کے لیے یا قانون سازی کے لیے بھی قانونی راستہ موجود ہے۔ کیا ہے وہ الگ بحث ہے، الگ گفتگو ہے۔ تو اختیار ہمارے ہاتھ میں جس قدر ہے اس اختیار کو استعمال کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اس اختیار سے باہر جانا شرعی طور پر ہمارے اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ انہی حدود کی خلاف ورزی ہے جن حدود کی حمایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوتے تھے۔ تو اس میں حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اپنے ذاتی معاملے میں کبھی بدلہ نہیں لیا، لیکن جب کوئی شرعی معاملہ آتا تھا، دین کا معاملہ آتا تھا، اللہ کی حدود کا معاملہ آتا تھا، کان من اشدہم فی ذلک غضبا، اس میں سب سے زیادہ آپ غضبناک ہوتے تھے۔ ایک بات یہ، دوسری بات اب آگے شروع ہو رہی ہے۔ دوسری بات حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ وما خیر بین امرین الا اختار ایسرہما، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اگر کسی معاملے میں دو راستے بتا دیے گئے اور اس میں ایک آسان تھا، اختیار دے دیا گیا، تو آپ نے ہمیشہ آسان راستہ اختیار کیا ہے۔ یہ دین کا بنیادی اصول ہے۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں جب ہم اپنے خیال میں بہت زیادہ دیندار ہو جاتے ہیں تو جو زیادہ مشکل راستے ہیں، جو زیادہ مشکل طریقے ہیں، جو زیادہ مشکل ضابطے ہیں، ان کو اختیار کر کے ہم نہ صرف یہ کہ اپنے طور پہ اتراتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی جتاتے ہیں۔ حج کرنے کے لیے آسان راستہ ہے، آپ چلے جائیں، پیسے ہیں تو جہاز میں بیٹھے چلے جائیں، پیدل جانا ہے، اور پیدل حج کیا ہے ہم نے،
اگر جہاز سے جانے کے پیسے نہیں ہیں تو حج فرض نہیں ہے، جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر پیسے موجود تھے تو اپنے آپ کو تنگی میں ڈالنے کا حق نہیں ہے شریعت کی طرف سے، تو پیدل جانے کا کیا تک ہے؟ کوئی جواز نہیں ہے پیدل حج کرنے کا، کوئی جواز نہیں ہے یہاں سے پیدل کسی کی زیارت کرنے کا۔ ہاں ہابی ہو سکتی ہے تو پہاڑوں پہ چڑھتے جائیں، اپنے دین کے نام پر ایسی چیز لازم کرنا جو دین نے لازم نہیں کی ہو، اسی کو تو بدعت کہتے ہیں۔ دین نے لازم نہیں کیا، ہم نے اوپر لازم کر لی، وہ بدعت ہے۔ تو شرعی طور پر کسی بھی چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا یہ شریعت ہے۔ ایک چیز سے بچنے کا ہمیں حکم ہے، ہمیں بچنا ہے، اور اگر وہ بچنے کا حکم ہم سے ساقط ہو گیا ہے تو اس کے بچنے کے لیے کوشش کرنا اور اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا یہ دین نہیں ہے، بالکل دین نہیں ہے۔ کتنے ہی لوگ حلال اور حرام کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط نہیں کرتے، غلط کرتے ہیں، اور کتنے لوگ اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، وہ بھی غلط کرتے ہیں۔ اگر صاف معلوم ہے یہ حرام ہے، بالکل بھوکے مر جانا چاہیے، اس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ ویسے تو شریعت کا حکم یہی کہ میں نے محاورتاً بھوکے مر جانا کہا ہے، حکم یہی ہے کہ اگر آدمی کے بالکل جان پہ بنی ہوئی ہو تو کچھ بھی کھا سکتا ہے، اللہ سے استغفار کرے گا، لیکن محاورتاً میں کہہ رہا ہوں پھر آدمی کو چھوڑنا ہے اگر کنفرم ہے کہ یہ حرام ہے۔ لیکن اگر چیز شک میں ڈالنے والی ہے تو یاد رکھنے کی بات ہے، شریعت کا ایک بہت بڑا اصول ہے کہ اصل چیز یقین ہے، یہ یقین ہے کہ یہ پانی حلال ہے، یہ یقین ہے کہ پانی پینے کے قابل ہے، یہ یقین ہے، سب کو ہوگا، کوئی شک میں ڈالنے والی بات تو نہیں۔ اب کسی ایک شخص کو کوئی ہلکا سا شبہ آ جاتا ہے تو اس ہلکے سے شبہ جس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے، میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اس میں کسی نے کچرا ڈال دی، گندگی ڈال دی ہے، کوئی جانور اس میں گندگی کر گیا ہے، تو اب شک نہیں رہا، اب یقین ہو گیا، کیوں؟ آنکھوں سے دیکھا ہے۔ لیکن ایک ہے کہ پانی یہاں رکھا ہوا تھا، شاید کوئی آ گیا ہو، بس شاید سے یقین دور نہیں ہوتا، شک یقین کو دور نہیں کرتا، شک کی وجہ سے یقین قائم رہتا ہے اپنی جگہ پر، یہ شریعت کا اصول ہے۔ تو یہاں اصل چیز جو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے فرمائی جا رہی ہے، حضرت عائشہ فرما رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ جو آسان راستہ ہے، اور اگر شریعت کا راستہ ہے، وہ شریعت نے بتایا، آسانی کا مفہوم میرے اور آپ کے خیال کی آسانی نہیں ہے۔ حج پہ جاتے ہیں، بہت عام مسئلہ پوچھا جاتا ہے، اب چلنے میں دشواری ہے، رمی کسی اور سے کروا لیں، بھائی کیا دشواری ہے؟ وہ فاصلہ ہے تو دشواری تو ہوگی، تھکاوٹ بھی ہوگی، گرمی بھی لگے گی، یہ دشواری نہیں ہے۔ دشواری یہ ہے کہ چل نہیں سکتا، ویل چیئر پہ جائے، ویل چیئر چلانے والا نہیں ہے، ہاں پھر کسی اور کو دے دے، چلا دے گا، وہ کر دے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں چل سکتا ہوں، چلنا چاہیے، خدا نہ خواستہ کوئی چلنے کے قابل نہیں ہے لیکن اس کو چلانے والا موجود ہے تو وہ چل کے جائے گا، کرے گا۔ نہیں کرتے لوگ ویل چیئر پہ، کرتے ہیں، تو جب دوسرے کر رہے ہیں تو کوئی اور بھی کر سکتا ہے، 4 کرتے ہیں تو 5واں بھی کر سکتا ہے۔ یہ آسانی نہیں ہے، شریعت نے آسانی نہیں دی، شریعت نے 2 راستے اختیار کیے ہیں، دیا ہے کہ آپ بس سے چلے جائیں حج کرنا، سمندر کا راستہ اگر کھلا ہے تو سمندر سے چلے جائیں، گھوڑے پہ چلے جائیں، جہاز پہ چلے جائیں، تو اب راستے سارے ہیں، موجود ہیں نا، اس میں جو آسان راستہ ہے وہ اختیار کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اختیار مل جاتا تھا، اختیار کون دے گا؟ حضور کو اللہ دے گا، شریعت دے گی۔ تو اگر آپ کے پاس اختیار ہوتا تھا تو پھر اس میں آسان اختیار کرتے تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیان کے مطابق خود آپ فرماتے ہیں کہ میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں، تم سے زیادہ مضبوط ہوں۔ تو جو سب سے زیادہ مضبوط شخصیت، جو مردانگی کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے سب مسلمانوں سے زیادہ طاقتور ہو سکتی ہے، تو اس کا راستہ تو مشکل راستہ ہونا چاہیے۔ آپ نے اگر مشکل راستہ اختیار نہیں کیا تو ہمیں آسان راستہ اختیار کرتے ہوئے یہ تردد نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارا ثواب کم کرے گا، بلکہ اس میں یہ نیت رکھنی چاہیے کہ آسان راستہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اختیار فرماتے تھے، اس کی آپ کی سنت ہے، ہم آپ کی سنت پر عمل کرنے کے لیے آسان راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ لیکن آگے جملہ آخری سن لیں، آخری لفظ سن لیں، ما لم یکن معصمن، آپ کب آسان اختیار فرماتے تھے؟ ما لم یکن معصمن، جب کہ آسان راستے میں کوئی گناہ کا معاملہ نہ ہو۔ اس لیے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ آسان سے مراد شریعت کا آسان کردہ راستہ ہے، ہمارے اور آپ کے ذہن سے تیار ہونے والا آسان راستہ نہیں ہے۔ شریعت نے اجازت دی ہے، شریعت نے اس کو درست کہا ہے، شریعت نے اس کو غلط قرار نہیں دیا، شریعت نے اس کو گناہ قرار نہیں دیا، تو وہ ہمارا راستہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آپ کی سنت کا
سنت پر عمل کرنے کے مترادف ہوگا. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرنا عنده فقال بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة ثم أذن له فلما دخل أعلن له القول فلما خرج قلت يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له القول فقال یا عائشہ ان من شر الناس من ترکہ الناس او ودعہ الناس اتقاء فحشہ. یہ امام ترمذی کے استاد ابن عمر سے نقل ہے. وہ نقل کرتے ہیں سفیان محمد بن منکدر سے, وہ عروہ عن عائشہ, وہی روایت جو پہلی سند تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ عجیب واقعہ ہے اور ہماری روزمرہ کی زندگی میں صبح و شام پیش آنے والا واقعہ ہے. ایک شخص نے حضور سے اجازت مانگی آنے کی, مطلب آپ بیٹھے ہوئے ہوں گے, گھر میں ہوں گے, اپنے حجرے میں, حضرت عائشہ موجود ہے تو اپنے حجرے میں, تو کسی نے آگے کہا ہوگا کہ فلاں صاحب آئے, کوئی صاحب آئے ملنا چاہتے ہیں, آپ جانتے تھے ان کو, تو استاذن رسول اللہ. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تعارف کرایا ہے حضرت عائشہ سے, کیونکہ گھر میں بلا رہے ہیں. حضرت عائشہ پردے پیچھے بیٹھی ہوں گی. بئس ابن العشیرۃ او اخو العشیرہ, کہ اپنے قبیلے کا انتہائی برا آدمی ہے یہ. ابن العشیرہ, اخو العشیرہ. ابن العشیرہ بیٹا, قبیلے کا برا بیٹا, اخو العشیرہ بھائی, دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں. تو یہ راوی کا شک ہے کہ یہاں آپ نے کیا فرمایا. جو بھی فرمایا مطلب یہ تھا کہ اپنے قبیلے کا اچھا آدمی نہیں ہے, برا آدمی ہے. اب حضرت عائشہ کو فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات بھی ذرا سمجھنے کی آگے عرض کرتا ہوں. حضرت عائشہ سے یہ بات آپ نے کہی اور اس کو اجازت دے دی. ثم اذن له, اجازت دے دی, آ جاؤ. فلما دخل, وہ آ گیا تو علن له القول, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی نرمی سے اس سے بات کی. حضرت عائشہ نے دیکھ لیا کہ مجھے تو کہہ رہی تھی بہت برا آدمی ہے, اور اب آپ برا آدمی ہے تو عام خیال کیا ہوگا, اس کے ساتھ درست رویہ اختیار کیا جائے گا, تلخ رویہ اختیار کیا جائے گا, نرمی کا رویہ اس سے اختیار نہیں کیا جائے گا. آپ نے نرمی کا رویہ اختیار کیا. تو جب چلے گئے تو حضرت عائشہ تھی وہ, تو انہوں نے پوچھ لیا, چلے گئے یا رسول اللہ قلتا ما قلتا, پہلے تو آپ نے یہ کہا تھا, اور پھر اس کے بعد جب بات کرنے لگے تو علنت القول, اس کے ساتھ بڑی نرمی سے بات کر رہے تھے. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو سمجھایا. فقال یا عائشہ, اے عائشہ, ان من شر الناس من ترکہ الناس او ودع الناس. یہاں بھی راوی کو شک ہے کہ آپ نے ترکہ کا لفظ استعمال کیا یا ودع کا, معنی ایک ہی ہے کہ لوگوں میں سب سے برا شخص وہ ہے, سب سے برا شخص. من شر الناس کا مطلب ہوتا ہے سب سے برا شخص وہ ہے جس کو لوگ اس لیے چھوڑ دیں کہ اس کی بد کلامی سے ڈر رہے ہوں. اتقاء فحشہ, اس کی بد کلامی سے ڈرتے ہوئے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں. یہ, اور یہ حقیقت ہے ہمارے ماحول میں. آپ سوچ لیں, آپ کے ذہن میں بھی کچھ لوگ آ جائیں گے. ہم بہت سے ایسے لوگ ہیں جن سے صرف اس لیے نہیں ملتے کہ ان کی بد کلامی سے ڈر لگتا ہے. گالم گلوچ ہو جائے گی, بدتمیزی ہو جائے گی, ماحول خراب ہو جائے گا, ہم کنی کترا جاتے ہیں. اکٹھے بیٹھنا ہو تو ہم میز اختیار نہیں کرتے, نشست اختیار نہیں کرتے. یہ عام زندگی کے معمول ہمارے ساتھ تو پیش آتا ہے. کیوں کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس نے کچھ فضول باتیں کرنی ہیں, اور عین ممکن ہے کہ اس کی فضول گوئی پر ہم بھی کوئی جواب دے دیں. بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بات آدمی کہنا نہیں چاہتا. بہت سے جملے ایسے ہوتے ہیں جو انسان چاہتا ہے کہ اس زبان سے ادا نہ ہو, لیکن اگر وہ ادا ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کو ماحول اس کے ادا کرنے پر اکسا رہا ہے, ابھار رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا عائشہ, ان من شر الناس, لوگوں میں سب سے برا شخص وہ ہے جس کو لوگ اس لیے چھوڑ دیں, جس کو لوگ اس کی بد کلامی کی کے خوف سے اس کو ترک کر دیں, اس سے ملاقات چھوڑ دیں. ایک بات, پہلی بات تو یہ کہ جب وہ غیر موجود تھا, وہ موجود نہیں تھا نا, اس نے تو اب اجازت طلب کی تھی, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ شخص بئس العشیرہ, بئس ابن العشیرہ. تو اس کا مطلب ہے آپ نے برائی کی. تو کسی کی غیر موجودگی میں برائی کرنا تو غیبت ہوتا ہے, غیبت تو حرام ہے, منع ہے.
یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ غیبت سے مراد وہ برائی ہے جو کسی کو برا لگنے کی غرض سے بیان کی جا رہی ہے، اور جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی بڑائی بیان کر رہا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ اور اگر کسی کے شر سے منع کرنا مقصود ہے یا کسی کے ماحول سے لوگوں کو واقف کرانا مقصود ہو تو یہ غیبت میں شمار نہیں ہوتا۔ ایک صاحب آئے ہمارے پاس، کہہ رہے ہیں ہم جناب فلاں جگہ پہ مارکیٹ میں دکان لے رہے ہیں اور فلاں لوگ ہیں، علاقے قریب کے لوگ ہیں، ان سے ہمیں معاملات پیش آئیں گے، یہ پڑوسی ہیں بالفرض، کسی نے دکان لے لی بولٹن مارکیٹ میں، ہم ماحول سے واقف ہیں مثال کے طور پہ، یا کوئی اور واقف ہے، اس سے ذکر کرے تو کہتے ہیں یار فلاں سے ذرا ہوشیار رہنا، میں احتیاط کرنا، بس ذرا فاصلے پہ رکھنا اس کو، یہ برائی نہیں ہے، یہ اس کو محتاط کیا جا رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی مجبوری میں پھنس جائے، کوئی ادھار لے لیں یا اس کے ساتھ کھانا پینا شروع ہو جائے، بعد میں کوئی لڑائی کی نوبت، فساد کی نوبت آ جائے، محلہ ہو یا بازار ہو، بازار بھی محلہ ہے، وہاں پہ اس قسم کی نوبت آئے تو پھر پورے مارکیٹ پہ اس کا اثر پڑتا ہے، بدنامی بھی ہوتی ہے، بزنس بھی خراب ہوتا ہے، تو منع کر دیا۔ کسی شخص نے ہم سے کہا کہ بھائی فلاں شخص کے ساتھ میں یہ معاہدہ کرنے جا رہا ہوں کاروباری، میں کہا نہیں بھائی اس کا معاملہ یہ ہے کہ پہلے 2 آدمیوں سے معاہدہ توڑ چکا ہے، احتیاط کرو۔ فلاں جگہ ہم رشتہ کرنے جا رہے ہیں، نہیں بھائی فلاں کا معاملہ ایسا ہے، تمہاری اس سے نبھے گی نہیں، یہ غیبت نہیں ہے۔ غیبت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ اس کو مشورہ دیا جا رہا ہے، اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ بازار میں اس کے متعلق کوئی غلط بات کی جائے یا اس کے متعلق کوئی اس کے لیے ماحول خراب کیا جائے۔ اگر یہ بات عمومی عوام میں بیان کی جا رہی ہے یا یہ کہ لوگوں میں کمپین چلائی جا رہی ہے تو غلط ہے۔ اگر کسی کو واقعتاً معاملہ پیش آتا ہے اور اس معاملے کی صورت میں اس کو بیان کیا جاتا ہے یا مستقبل میں اس کے کوئی ایسے اس سے واسطہ پڑ سکتا ہے تو منع کیا جا رہا ہے۔ حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ایک مدت تک حیات رہی ہیں، ان کا واسطہ پتہ نہیں کتنے لوگوں سے پڑا ہوگا، تو ان کو بیان کرنا، ان کو واقف کرانا مقصود تھا تاکہ اگر کبھی مستقبل میں واسطہ پڑے تو ان کو علم ہو کہ یہ بندہ اس کردار کا ہے اور پھر اس کے مطابق ڈیل کرے۔ ایک آدمی کے متعلق ہمیں معلوم ہے کہ یہ پیسے لے کے واپس نہیں کرتا تو اس کو بھی ڈیل کرنے کا طریقہ تو آئے گیا نا، طریقہ تو آتا ہے نا، اس کو طریقے سے ڈیل کر لیا جائے گا، بغیر گالم گلوچ کے، بغیر اس کو ناراض کیے بھی تو اس کو مطمئن کیا جا سکتا ہے اور اپنا پہلو بھی بچایا جا سکتا ہے۔ اپنا پہلو تو بچانا اصل ذمہ داری ہے ہماری۔ شریعت کا میں نے ایک اصول بیان کیا ابھی، دوسرا اصول سن لیجئے کہ اگر ایک معاملے میں نقصان ہونے کا اندیشہ ہے اور فائدہ بھی ہونے کا امکان ہے، کاروبار کی بات نہیں ہو رہی، کوئی ڈیل ہماری ایسی آ رہی ہے جس میں نقصان زیادہ ہے، محسوس ہو رہا ہے، نقصان ہوگا، تگڑا نقصان ہوگا اور فائدہ بھی ہو سکتا ہے، تو اپنے آپ کو نقصان سے بچانا فائدہ اٹھانے سے زیادہ ضروری ہے۔ جلب منفعت سے دفع مضرت اولا ہے۔ دفع مضرت، برائی، پیش آنے والی برائی سے اپنے آپ کو بچانا، جلب منفعت فائدہ اٹھانا، تو یہ اصول ہے، اس اصول کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے ان معاملات میں۔ تو یہ غیبت میں شمار نہیں ہوتا، یہ لوگوں کو محتاط کرنا اور ان کو واقف کرانا ہے تاکہ آئندہ کسی معاملے میں ان کے ساتھ کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ تو جو اصل بات یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ عمومی مجالس میں بد کلامی، بد زبانی یہ انسان کا شعار نہیں ہے۔ افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کا کام بنیادی طور پر شریعت کو بیان کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو، قرآن کو، حدیث کو بیان کرنا ہے، ممبر و محراب کے جو مالک ہیں، ان میں ایک بہت بڑا طبقہ پیدا ہو گیا ہے جو ممبر پہ بیٹھ کے گالیاں دیتا ہے، ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو برا بھلا کہتا ہے اور فحش اور بازاری لہجہ اختیار کرتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ اختیار کرتا ہے بلکہ وہ اپنے دلائل تراشتا ہے اور یہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جیسے یہ کوئی بڑا نیکی کا کام کر رہا ہے۔ ایک ہے کسی کی زبان سے گالی کا صادر ہو جانا، ٹھیک ہے، غلطی ہے، انسان ہے، اور اس کو احساس ہے کہ یہ مجھ سے غلط ہوا ہے تو آئندہ نہیں کرے گا، یہ کم از کم یہ کہ کوشش کرے گا، پھر غلطی ہو جائے، پھر احساس ہوگا، پھر غلطی ہو جائے، پھر احساس ہوگا۔ لیکن ایک کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ تو درست ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان ہے، شریعت پر بہتان ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کتنے اقوال ہیں جو مسلسل گزر رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کتنے آپ کے مزاج کی اور آپ کے اخلاق کی کیفیتیں ہیں جو آپ کے قریبی ترین صحابہ کرام بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ سے زیادہ کون قریبی ہوگا جو بیان کرے گا، وہ مسلسل بیان کر رہی ہیں کہ آپ لا فاحشن ولا متفاحشن، اور آگے آگے کیا بیان کر رہے ہیں کہ آپ بدلہ نہیں لیتے تھے اور برائی کا برائی سے بدلہ نہیں دیتے تھے، اور دوسری بات کا
کر رہے ہیں کہ کسی بھی شخص کے ساتھ جو انتہائی برا شخص ہو اس کے ساتھ بھی بد کلامی نہیں کرنی، اس کے ساتھ بھی نرم رویہ اختیار کرنا ہے، اس کے ساتھ بھی لہجے کو اچھا رکھنا ہے، اس لیے کہ اگر لہجے کی خرابی کی وجہ سے اس نے ملاقات چھوڑ دی تو اس صورت میں ہم ایک ایسے راستے میں آ جائیں گے یا ہم ایسے مقام پہ آ جائیں گے جو اللہ کے یہاں پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اللہ کے یہاں پہ برے شمار ہوں گے، اس لیے کہ ان من شر الناس، وہ برا ترین آدمی ہے جس کو لوگ اس کی بد کلامی کے خوف سے ملاقات کرنا چھوڑ دیں۔ وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن الأجلي قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة ويكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال قال الحسين بن علي سألت أبي عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلسائه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مشاح يتغافل عما لا يشتهي ولا يئيس منه راجي ولا يخيب فيه قد ترك نفسه من ثلاث المراء والاكتسار وما لا يعني وترك الناس من ثلاث كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلبه عورته ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوبه وَإِذَا تَكَلَّمَ أَطْرَقَ جُلَسَاؤُهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرُ فَإِذَا سَكَتَ تَكَلَّمُوا لَا يَتَنَازَعُونَ عِنْدَهُ الْحَدِيثَ ومن تكلم عنده انصتوا له حتى يفرغ حديثهم عنده حديث أولهم يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه ويصبر للغريب على الجفا في منطقه ومسألته حتى إن كان أصحابه ليستجلبونهم ويقول إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوا ولا يقبل الثناء إلا من مكافٍ ولا يقطع ولا أحد حديث حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام۔ یہ ایک بڑی روایت ہے اور یہ اس سے قبل اسی شمائل کے درس میں 4 بار گزر چکی ہے۔ روایت نمبر 8، روایت نمبر 224، روایت نمبر 335 پچھلے درس میں بھی گزری تھی، پچھلے سے پچھلے درس میں، لیکن الگ الگ ٹکڑے ہیں، یہ ٹکڑا پہلے بیان نہیں ہوا۔ یہ روایت بھی بڑی عجیب ہے، جب پہلے گزری تھی تو ہم نے اس پہ تھوڑا سا توجہ دلائی تھی کہ یہ روایت بنیادی طور پہ نقل کرتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے شوہر کے صاحبزادے ہند بی حالہ، یہاں نام نہیں ہے، اور انہی کے خاندان سے روایت چلتی ہے، انہی کی اولاد میں سے کوئی یہ نقل کرتے ہیں آگے، جو پھر مختلف روایتوں میں مثلا امام ترمذی کے استاد سفیان بن وکیع ہیں، وہ نقل کرتے ہیں جمع بن عمیر بن عبد الرحمن اجلی سے، وہ نقل کرتے ہیں رجل من بنی تمیم من ولد ابی حالہ، بنو تمیم قبیلے کے ایک فرد سے جو ابو حالہ کی اولاد میں سے ہیں، اور وہ نقل کرتے ہیں، ان کا ابو عبداللہ ان کا کنیت ہے، وہ نقل کرتے ہیں ابن لابی حالہ، ابن حالہ کے سے، تو ان کے 2 بیٹوں کا نام آتا ہے، ایک حارث ابن ابی حالہ، یہ وہ ہیں جو سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے، آپ کو بچاتے ہوئے شہید ہوئے۔ آپ کے گھر سے شہادت شروع ہوئی ہے، آپ کے ربیب تھے، وہ حضرت خدیجہ کے صاحبزادے سگے بیٹے تھے آپ کے۔ اور دوسرے ہیں ہند ابی حالہ، ہند کا لقب ہے، پہلے میں بیان کر چکا ہوں، وصاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کانا وصافن یہ لفظ آتے ہیں، حضرت حسن حضرت حسین یہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو ہند ابی حالہ سے روایت ہے، وہ نقل کرتے، ان سے نقل ہوئی ہے، وہ نقل کرتے ہیں حضرت حسن سے، حضرت حسن اپنے چھوٹے بھائی حسین سے نقل کرتے ہیں، حضرت حسین اپنے والد حضرت علی سے نقل کرتے ہیں۔ تو پورے خاندان کی روایت ہے، یہ خاندان اہل بیت کی روایت ہے۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ حضرت حسین کہتے ہیں سألت ابی عن سیرت رسول اللہ فی جلسائی، حضرت حسین کہتے ہیں، حسن نے نہیں سنا، حسن نے حسین سے سنا ہے، حسین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت اپنے والد سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہم جلیسوں میں، ہم مجلس میں، جلیسوں میں آپ کا رویہ اور طریقہ کیا ہوتا تھا؟ جب مجلس میں بیٹھتے تھے آپ کا کیا طریقہ ہوتا تھا؟
اب وہ بیان کرتے ہیں، ایک ایک جملے پہ گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم البشر، ہمیشہ خندہ پیشانی اور سہل الخلق، آسان اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے یا موجود ہوتے تھے. خندہ پیشانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کے ساتھ روشن چہرے اور خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا، صرف اس کو مسکرا کے دیکھ لینا یا ایسے چہرے سے دیکھنا کہ اس کو کوئی اچھا فیل ہو، برا محسوس نہ ہو، یہ بھی صدقہ ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل کیا ہے کہ دائم البشر، اس نے خلق کے اعلیٰ ترین معیار پہ آپ ایک ذات ہیں، ایک شخصیت ہیں. ذمہ داریاں دیکھیں تو کون سا کام ہے جو آپ نے نہیں کیا، کون سی آزمائش ہے جو آپ پر نہیں آئی، کون سی مشکل ہے جو آپ نے نہیں جھیلی. گھر کے معاملات دیکھیں، ایک وقت میں 9 ازواج مطہرات آپ کے پاس موجود ہیں. اس کیفیت میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو شخص آتا ہے اس کو آپ خندہ پیشانی سے ملتے ہیں. کسی کے لیے آپ نے تیوری پہ بل زندگی میں کبھی نہیں چڑھائے. یہ ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جتنا بھی ہو سکے. سہل الخلق، آسان اخلاق. آسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر آدمی کے لیے آپ سے معاملہ کرنا آسان محسوس ہو. ہم عام طور پر جب کوئی بات کرنے جاتے ہیں کسی سے، بعض لوگوں کے بارے میں ہمارا پرسپشن یہ ہوتا ہے، تاثر یہ ہوتا ہے کہ مشکل آدمی ہے، یہ سوال جواب بہت کرے گا، بھاؤ نہیں دے گا، سنبھالنا مشکل ہوگا، پتہ نہیں کیا کہہ دے، پتہ نہیں کس موڈ میں ہو. یہ مسلمان کا رویہ نہیں ہے. کیا ہے؟ سہل الخلق، آسان ترین اخلاق. ہر شخص کے لیے ایزی اپروچ، ہر شخص کے لیے گفتگو کرنا، بات کرنا، سوال کرنا، جواب دینا، پوچھنا، مانگنا، لینا دینا، ہر چیز آسان. کہیں کوئی سوال کا سوال ہی نہیں، کوئی اعتراض کا امکان ہی نہیں. 2 باتیں، لین الجانب، اپنے اطراف میں موجود لوگوں کے لیے انتہائی نرم خو. خو کس کو کہتے ہیں؟ خصلت کو. نرم خو، ہر اعتبار سے نرمی آپ کے مزاج کا حصہ ہے. لیس بفظ ولا غلیظ، ایک ایک لفظ ایسا ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ اس پہ گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے، خاص طور سے آگے جو 5 جملے آ رہے ہیں. لیس بفظ ولا غلیظ، نہ تو آپ سخت گو تھے اور نہ سخت دل تھے. بعض لوگ ہوتے ہیں دل کے نرم ہوتے ہیں، لہجہ سخت ہوتا ہے، الفاظ سخت ہوتے ہیں، انداز سخت ہوتا ہے. ولا لیس بفظ، آپ سخت گو بھی نہیں ہیں، زبان بھی، انداز بھی، اطوار بھی، لہجہ بھی، وہ تو بیان ہو چکا ہے کہ نرم ہے. تو خوش گو ہے، سخت گو نہیں ہے. ولا غلیظ، دل کے بھی نرم ہیں، نہ سخت گو ہیں نہ سخت دل ہیں. ولا سخاب، یہ پہلے آ چکا ہے، بازاروں میں چلانے والے نہیں ہیں. تو بازار میں چلانے سے مراد وہ پورا مارکیٹ کا ماحول ہے جو ہمارا ہے، بد کلامی، بد گمانی، بد عنوانی، بد زبانی، وہ سب کی سب. ولا سخاب ولا فحاش، نہ عام ماحول میں بد کلامی کرتے ہیں، گالم گلوچ، چیخم دھاڑ نہیں. ولا فحاش ولا عیاب، نہ عیب لگاتے ہیں کسی کا. عیب لگانا اور عیب جوئی کرنا آگے بھی آ رہا ہے، میں تھوڑی سی اس کی وضاحت آئے کروں گا. یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. ایک ہے کسی میں عیب موجود ہے، اس کو کہتے ہیں عیب لگانا. عیب موجود ہے تو بیان نہیں کرتے، فلاں کانا ہے، فلاں بھینگا ہے، فلاں ٹیرا ہے، فلاں. یہ شخصی عیب ہوں، کردار کے عیب ہوں، یا ویسے ہی گھڑ دیے ہوں، عیب نہیں لگاتے. دوسری بات ہوتی ہے عیب تراشنا، عیب نہ ہے، نہیں ہے، اور اس کے اوپر الزام لگا دینا، یہ تہمت ہے، یہ اس سے بڑا برا ہے. یہاں بیان کیا جا رہا ہے ولا عیاب، آپ عیب ہوتے ہوئے عیب بھی بیان نہیں کرتے تھے. ولا مشاحن، اور نہ صرف یہ کہ عیب بیان نہیں کرتے، ہمارے یہاں ایک دوسرا طبقہ موجود ہے، وہ کسی کی برائی نہیں کرتا، اچھائی کرتا ہے. لیکن اچھائی کرتا ہے وہ مبالغے کے ساتھ کرتا ہے، بڑے بڑے القاب، بڑے مطلب خوشامد، تملق جس کو کہتے ہیں، محسوس ہوتا ہے آپ تو فلاں ہیں، آپ ہی سب کچھ ہیں. ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں بس یہ واحد ایک شخص ہے جو ہمارا خیر خواہ ہے، اور ہم واحد شخص ہیں جو اس کی نظر میں کوئی مقام رکھتے ہیں، باقی کوئی ہے ہی نہیں.
حالانکہ 2 منٹ کے بعد یہی جملے وہ کسی اور کو کہہ رہا ہوگا، تو اس کا مزاج ہے. تو نہ صرف یہ کہ آپ عیب نہیں لگاتے کسی پہ، بلکہ کسی کے ساتھ مبالغہ آمیزی کے ساتھ تعریف بھی نہیں کرتے. جو امر واقعی ہے، قرار واقعی، تعریف کا وہ جتنا حق رکھتا ہے اتنا بیان کرتے ہیں. یہ آپ کی ایک 5ویں فضا نہیں. ولا آگے فرمایا یتغافل عما لا یشتہی عما لا یحب، جس چیز کی ضرورت نہیں ہے، جو ناپسندیدہ ہے. بہت سی چیزیں انسان کو، یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ انسان ہر چیز کی جو تعریف کر رہا ہے یا ہر چیز کی جو کسی چیز کی برائی نہیں کر رہا تو اس کو برا نہیں لگ رہا. کوئی برا لگ رہا ہے. ایک ہے کسی کو برا نہیں لگ رہا اور پھر وہ برائی نہیں کر رہا، اس کی حسی کام نہیں کر رہی، وہ کیا برائی کرے گا؟ وہ کسی کو بو آئے گی تو کہے گا نا کہ بدبو ہے. اگر کسی کی ناک بند ہو جائے تو اس کو کیسے تعریف کی جائے کہ یار دیکھو سب کہہ رہے ہیں، سب نے ناک پہ کپڑا رکھا ہوا ہے، اس نے تو رکھا ہی نہیں. وہ اس لیے نہیں رکھا کہ اس کو بو نہیں آ رہی، اس کو فیل نہیں ہو رہا، اس کا احساس مر چکا ہے. یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب آپ کو کوئی چیز بری لگتی ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ بات اچھی نہیں ہے، تو اسے اعراض کر دیتے ہیں. یہ تغافل، غافل ہو جائے نا، اسے الگ ہو جائے. ٹھیک ہے، ہو رہا ہے کچھ، الگ ہو گیا اس سے. ولا یؤیس منہ راجی، آپ سے اگر کوئی امید رکھتا تو آپ اس کو مایوس نہیں کرتے تھے. لیکن نہ صرف یہ کہ مایوس نہیں کرتے، ولا یخیب فی، اور نہ اس سے کوئی وعدہ کرتے. آپ ایک پوزیشن میں ایسے نہیں ہے کہ کوئی کام کر سکے ہیں. ہم کسی کا تقاضا ہے سفارش کرتے، ہم نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے نا، مجبوری ہے. اس کو تو نہیں پتا کیا مجبوری ہے. اب 2 صورتیں ہوں گی، یا تو اس کو مطمئن کرنے کے لیے وعدہ کر لیں، یا اس کو منہ پہ کہتے ہیں بھائی جاؤ بھائی جاؤ. ایک ہے وعدہ کرنا ایک ایسے کام کا جو ہم کر سکتے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے. لیکن ایک کیفیت ایسی ہے کہ ہم کچھ نہیں کر پا رہے، اب اس سے وعدہ کر لیا، یہ غلط ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی صورت میں وعدہ بھی نہیں کرتے تھے. لیکن دوسری بات اس سے بھی دلچسپی دیکھیے کہ وعدہ نہ کرنے کے باوجود اس کو مایوسی نہیں پیدا ہونے دیتے تھے. یعنی وعدہ کیے بغیر اس کو اس طرح ٹال دیتے تھے کہ اس کو برا محسوس نہیں ہوتا تھا. ایک شخص نے مطالبہ کیا، ہم کام اس کا نہیں کر سکے، تو ایک صورت تو یہ تھی نا کہ اب اس کو وعدہ کر لیتے، اور دوسری صورت یہ تھی اس کو جھٹک دیتے، انکار کر دیتے. تو انکار اس طرح کیا کہ اس کو معلوم ہے کہ یہاں کام نہیں ہوگا، لیکن انکار کرنا برا نہیں لگا اس کو. انداز ایسا نرم تھا، یہ انداز میں اتنی اپنائیت تھی کہ اس نے محسوس کیا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، مجبوری ہے. آگے فرمایا قد ترک نفسہ من ثلاث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو 3 چیزوں سے علیحدہ کر لیا تھا. 3 چیزیں چھوڑ دی تھی آپ نے، یعنی آپ سے کوئی تعلق نہیں تھا. المراء والاکثار وما لا یعنی. مرا کیا ہے؟ جھگڑا. کسی بھی معاملے میں جھگڑا، ایک ہے کسی بھی چیز کا تقاضا کرنا، وہ جھگڑا نہیں ہوتا. جھگڑا ہے جس سے جھگڑالو نکلتا ہے، جس کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ فلاں، تو وہی جو میں نے کہا کہ بندوں سے لوگ کتراتے ہیں، جھگڑالو ہے. کیا مطلب؟ ہر چیز میں بحث، ہر چیز میں کسی بھی نوعیت کا ایسا بدمزگی کا پہلو پیدا کرنا جو لوگوں کے لیے قابل قبول نہ ہو، یہ جھگڑا ہے. تو آپ نے 3 چیزوں سے علیحدہ کر لیا تھا اپنے آپ کو. کیا؟ المراء، جھگڑا، والاکثار، ایک روایت میں آتا اکبار، یہی شمائل کی اسی روایت میں ایک اکبار کا لفظ ہے. اکبار ہے کسی بھی چیز کو بڑا بند سمجھنے سے. جب اللہ کی بڑائی اور اللہ کے کبریائی کو تسلیم کر لیا تو انسان کے نظر میں کوئی چیز بڑی نہیں رہتی. تو اکبار کا معنی ہے کسی بھی چیز کو بڑا ماننا، بڑا سمجھنا. تکبر بھی اسی سے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا تکبر ہے. دوسروں کو بڑا سمجھنا، یہ بڑا سمجھنا خدا کے مقابلے میں یہ شرک ہے. تو دونوں صورتیں منع ہے. یہاں لفظ آ رہا ہے اکثار کا. اکثار کا مطلب کثرت پسندی کہہ لیں. ہر چیز میں کثرت پسندی سے آپ نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا تھا. بولنے میں ہم سے بہت زیادہ ہی کثرت ہوتی، بولتے چلے جاتے ہیں. کھانے میں ہم سے احتیاط کا پہلو نظر انداز ہو جاتا ہے، کھاتے چلے جاتے ہیں. اور پھر تیسری چیز ہوتی ہے اس میں خاص طور سے مال و دولت کی کثرت، ہوس، یہ بھی جمع ہو جائے. یہ بھی بعض لوگوں کا مزاج ہے، کچھ پاس ہو نہ ہو چیزیں جمع کی جائیں ضرورت سے زیادہ. آپ گھروں میں دیکھ لیں، پہننے کے کپڑے ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ ہوں گے،
کراکری ہماری ضرورت سے زیادہ ہوگی، فرنیچر ضرورت سے زیادہ ہوگا، ضرورت کے مطابق رکھنا اور اپنی حیثیت کے مطابق رکھنا بالکل شرعی تقاضا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن ضرورت ہے، کسی کے گھر میں 10 سال میں کوئی مہمان نہیں آیا اور وہ 100 برتن رکھ کے، پلیٹیں گھر میں رکھ کے بیٹھا ہو، تو ظاہر ہے کہ ضرورت سے زیادہ ہے۔ ضرورت کے مطابق کسی بھی وقت مہمان آ سکتے ہیں، ان کے لیے ضرورت کے مطابق سامان ہونا، کھانے پینے کی ضرورتوں کا ہونا، اپنی ضرورتوں کے مطابق کچھ بچا کے رکھنا، کچھ جمع کر کے رکھنا، یہ منع نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ویسے بالکل ہی الگ تھا، وہ آگے ہم اس پہ بات کریں گے۔ تو 3 چیزوں سے آپ نے اپنے آپ کو الگ کیا، جھگڑے سے، اکثار سے، چیزوں کو کثیر سمجھنے سے اور ان کو کثیر تعداد میں جمع کرنے سے، وما لا یعنی، اور لا یعنی چیزوں سے۔ لا یعنی کا معنی کیا ہے؟ یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لا یعنی کام کرنا۔ لا یعنی سے مراد کیا ہے؟ لا یعنی سے مراد ہے ہر وہ چیز جس کا نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا۔ انسان تفریح کے لیے جا رہا ہے، تھک گئے، گرمی ہے، برداشت نہیں ہو رہا، 2 دن کے لیے نکل گیا آدمی، مالا یعنی نہیں ہے، اب وہاں کوئی کام نہیں کر رہا، نہ اس نے اس دوران کمایا نہ عبادت کی، وہ پہاڑوں پہ گھوم رہا ہے، جنگلوں میں پھر رہا ہے، جھیلوں پہ تفریح کر رہا ہے، تو اب اس نے یہ عبادت تو نہیں کی نا، تو نماز تو نہیں پڑھ رہا نا، روزے تو نہیں رکھ رہا، اور اس نے کوئی کمایا بھی نہیں، الٹا جو کمایا وہ خرچ کر رہا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں اس کو فرحت حاصل ہو رہی ہے، یہ مطلوب ہے، وہ دوبارہ کام کرنے کے قابل ہو رہا ہے، یہ مطلوب ہے، وہ آگے چل کے مزید لمبے وقت تک اپنے گھروں میں بیٹھ کے کام کر سکے گا، یہ مطلوب ہے، یہ مالا یعنی نہیں ہے۔ مالا یعنی وہ چیز ہوگی جس میں کسی بھی حوالے سے نہ کوئی فرحت حاصل ہو رہی ہے، نہ کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، نہ انسان کو کوئی، جس کو ہمارے ہاں عام محاورے میں کہتے ہیں ٹائم پاس کرنا، یہ مالا یعنی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق ان 3 چیزوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا تھا، اور آگے فرمایا کہ وَتَرَكَ النَّاسَ مِنْ ثَلَاثٍ، 3 چیزوں تو اپنے آپ سے علیحدہ کر دی، 3 چیزوں کے لیے تو اپنے نفس کو چھوڑ دیا تھا، یہ تو اپنی ذات کے معاملے میں، اور 3 چیزوں سے لوگوں کو علیحدہ کر دیا تھا، 3 چیزوں کے ساتھ لوگوں کا واسطہ نہیں رکھا تھا۔ کیا؟ کَانَ لَا يَذُمُّ أَحَدًا، کسی کی آپ مذمت نہیں کرتے تھے، کسی کی مذمت نہیں کرتے تھے، کسی کی برائی نہیں کرتے تھے، آپ کسی کو برائی کے لفظوں سے یاد نہیں کرتے تھے، کسی کے لیے برائی کے لفظ اور الفاظ استعمال نہیں کرتے تھے، ولا یعیبہ، وہی بات، عیب نہیں لگاتے تھے، کسی پہ عیب نہیں لگاتے تھے، ولا یطلب عورتہ، اور کسی کے عیب تلاش نہیں کرتے تھے۔ یہ 2 چیزیں الگ الگ ہے، ایک عیب معلوم ہے مجھے، وہ آگے بیان کرنا، معلوم ہے فلاں ایسا ہے، اب میں لوگوں کو کہتا پھر رہا ہوں فلاں ایسا ہے، یہ عیب لگانا ہے، اور عیب ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن میں ٹو میں لگ گیا کہ جناب ان کے میں گھر میں جھانکوں گا، دیکھوں گا کیا کرتے ہیں، ان کے اکاؤنٹ دیکھوں گا یہ کیا کرتے ہیں، یہ آتے جاتے کہاں ہیں، ان کے رشتہ دار کہاں ہیں، ان کی ملاقاتیں کہاں ہوتی ہیں، یہ صبح کہاں نکلتے ہیں، شام میں کہاں آتے ہیں، اور پھر اس میں کوئی پہلو نکالوں، شام اچھا ڈھونڈ بھی لیا ہمارا کہ بھائی ہم کہاں جاتے ہیں، اس میں پھر پہلو نکالنا کہ اس میں غلط پہلو کیا ہے، کمزوری کیا ہے، اور پھر اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کے میں اپنے آپ کو لوگوں سے علیحدہ کر دیا تھا، لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملہ ان 3 چیزوں میں نہیں ہوتا تھا۔ ایک یہ کہ آپ کسی کو برائی نہیں کرتے تھے، دوسرا کسی پہ عیب نہیں لگاتے تھے، تیسرا کسی کے عیوب تلاش نہیں کرتے تھے، ولا یتکلم الا فیما رجا ثوابہ، اور آپ صرف اس وقت گفتگو کرتے تھے جب آپ کو اس گفتگو کے نتیجے میں ثواب کی امید ہوتی تھی۔ اب یہ ایک اہم چیز ہے، اس کو ذرا دیکھنا چاہیے۔ ثواب کی امید کا مطلب کیا ہے؟ صرف قرآن پڑھتے رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا، آپ ہنستے بھی تھے، مسکراتے بھی تھے، گپ شپ بھی کرتے تھے، آگے بھی آ رہی ہیں کچھ چیزیں، تو اس میں ثواب ملتا ہے، ثواب ملتا ہے تو کرتے تھے حضور۔ تو دوستوں میں بیٹھ کے گپ شپ کرنے کا ثواب ہے، صبح سے شام تک نہیں، ملنے ملاقات کے جو وقت ہوتے ہیں، ملنے جلنے کے جو آداب ہوتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھتا ہے آدمی، گپ شپ کرتا ہے، کھانا وانا کھا لیا، چائے کا وقت ہے چائے پی لی، کچھ نہیں ہے پانی پی لیا، گپ شپ کر لی، یہ ثواب ہے، کیونکہ حضور کرتے تھے۔
اور حضور کے بارے میں یہ کہا ہے کہ آپ بات ہی نہیں کرتے تھے سوائے ثواب کی امید کے. تو جب آپ ثواب کی امید کے ساتھ بات کر رہے ہیں, کیونکہ بات کرنا ثابت ہے, تو وہ سب ہے ثواب ہے. اس کو نظر انداز کرنا یا ایک بزرگی کا یہ ہمارا جو ذہن کا یہ تصور ہے کہ وہ صبح سے شام تک صرف خاموش رہیں گے, وہ صبح سے شام تک وہ قرآن پڑھ رہے ہیں یا دلائل الخیرات پڑھ رہے ہیں, یہ کوئی تصور نہیں ہے. انسانوں میں رہنا ہے تو انسانوں کی طرح رہنا خوبی ہے, انسانوں کے سارے اعمال کرنا خوبی ہے, انسانوں کی ساری انسانی ضرورتوں کو اپنے ہاتھ سے پورا کرنا خوبی ہے. خود بازار جانا, خود بازار سے سودا لانا, خود بازار کے کام کرنا, خود گھر کے کام کرنا, یہ خوبی ہے. تو یہ جو کر رہا ہے وہ اچھا ہے, وہ نیک ہے, کیونکہ وہ حضور کی سنت پہ عمل کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ کوئی ہماری کوئی نیکی کا کوئی تصور ہے تو وہ ہو سکتا ہے نیک ہو, ہمیں نہیں پتا, لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے. حضور کی سنت یہ ہے. تو آپ کیا فرماتے تھے جب بات کرتے تھے؟ لا یتکلم الا فیما رجا ثوابہ, صرف اس وقت بات کرتے, وہ بات کرتے تھے جس میں آپ کو ثواب کی امید ہوتی تھی. اور اب صحابہ کی بات آ رہی ہے, آپ کی مجلس کیسی ہوتی تھی؟ وَإِذَا تَكَلَّمَ أَطْرَقَ جُلَسَاؤُهُ, جب آپ گفتگو کرتے تھے تو آپ کے مجلس کے لوگ, آپ کے جلساء, آپ کے جلیس, آپ کے مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ کون تھے؟ صحابہ تھے. حالت ایمان میں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے وہ صحابی ہے. وہ کیا کرتے تھے؟ اطرق جلساؤہ, اپنی گردنیں نیچے ڈال دیتے تھے. کأنما علی رؤوسہم الطیر, ایسی خاموشی اور ایسا سکوت اور ایسا مجلس کا سکون ہوتا تھا, ایسا لگتا تھا جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے. کأنما علی رؤوسہم الطیر, ایسے لوگوں کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے. پرندہ بیٹھا, آدمی ہل نہیں سکتا, کیوں؟ پرندہ اڑ جائے گا. یہ کیفیت ہوتی تھی. فَإِذَا سَكَتَ تَكَلَّمُوا, آپ ظاہر بیٹھتے تھے تو بات تو کرتے تھے. بات کیسے کرتے تھے؟ جب حضور چپ ہو جاتے تھے جب بات کرتے تھے. فَإِذَا سَكَتَ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خاموش ہو جاتے تھے, تَكَلَّمُوا, جب بات کرتے تھے. لا يتنازعون عند الحدیث, اب اچھا بات ہے, مجلس ہے نا, تکرار بھی ہو جائے گی, اختلاف بھی ہو جائے گا, کوئی بحث بھی ہو جائے گی, تو وہ صحابہ نہیں کرتے تھے. لا يتنازعون عند الحدیث, کوئی بات آپ کے سامنے جس میں اختلاف کا پہلو ہو یا اختلاف سے مراد کوئی تکرار کی نوبت آتی ہے, آپ نہیں کرتے تھے. ومن تکلم عنده انصتوا, آگے سنیں ایک اور ادب. ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں تو تب خاموش ہے صحابہ, نہیں. ومن تکلم, آپ حضور خاموش ہو گئے, ایک صحابی بول رہے ہیں, تب بھی باقی سب خاموش ہو کے ان کو سنتے تھے, اس صحابی کو بھی سنتے تھے. ومن تکلم عنده, کوئی آپ کے سامنے بات کرتا, انصتوا له حتى يفرغ, اس وقت تک چپ رہتے تھے جب تک وہ بات کرتا رہتا تھا. جب وہ فارغ ہو جاتا تھا پھر اپنی بات کرتے تھے. حدیثهم عنده حدیث اولہم, یہ ایک اور دلچسپ چیز ہے. حدیثهم عنده حدیث اولہم, جب مجلس شروع ہوتی ہے یا بیان شروع ہوتا ہے تو لوگ تازہ دم ہوتے ہیں اور سب کو توجہ سے سنتے ہیں. لیکن جیسے جیسے مجلس آگے بڑھتی ہے تھوڑی تھوڑی تھکاوٹ اور تھوڑا عدم توجہ کا ماحول پیدا ہونے لگتا ہے, ہلنے لگتے ہیں, جلنے لگتے ہیں, تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے. تو پہلی گفتگو جتنی توجہ سے سنی جاتی ہے, آخری گفتگو اتنی توجہ سے نہیں سنی جاتی, سوائے اس کے کہ بولنے والا کوئی اور ایسا ماحول پیدا کر دے کہ پھر توجہ پیدا ہو جائے. یہ درس اور خطابت میں لوگ اس کے بہت سے طریقے اختیار کرتے ہیں. صحابہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ حدیثہم عنده حدیث اولہم, کہ ان کے سامنے ہر شخص کی بات ایسی ہی تھی جیسے پہلے شخص کی بات. حدیثہم عنده حدیث اولہم, پہلے شخص کی بات صحابہ کے سامنے ہر شخص کی بات ایسی تھی جیسے پہلے بندے کی بات. جتنی توجہ سے وہ پہلے بندے کی بات سنتے تھے اتنی توجہ سے آخری بندے کی بات سنتے. یہ صحابہ کی خوبی بیان ہو رہی ہے. اچھا, اب آپ حضور کی ایک اور خوبی بیان ہو رہی ہے, وہ جو میں نے کہا تھا, یضحک مما یضحکون منہ ویتعجب مما یتعجبون منہ. صحابہ کرام کسی بات پہ مسکرائیں تو آپ بھی مسکرا رہے ہیں. ہمارے ہاں بڑے ہونے کا ایک رویہ یہ بھی ہے کہ ہم سب کی باتوں پہ نہیں ہنسیں گے, ہمیں ہنسانے کے لیے تو کوئی خاص آدمی چاہیے. بہت بڑا بھانڈ آئے گا تو ہم ہنسیں گے, عام باتوں پہ ہم نہیں منہ پکا بنا کے بیٹھ گئے. نہیں, ہنسی آ رہی ہے تو ہنس لو بھائی, کیا بھائی. لوگوں کے ساتھ اجنبیت نہیں ہے,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں کے ساتھ معاشرت کا خلاصہ بیان کرنا ہو مجھے کہا جائے تو میں عرض کروں گا کہ اجنبیت نہیں تھی. لوگوں کے ساتھ مل کے چل رہے ہیں, پیچھے چلنا پسند نہیں کرتے. لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, لوگوں کے لیے میں الگ سے آپ آتے ہیں تو آپ کے لیے کھڑا ہونا پسند نہیں ہے آپ کو, دوسروں کے لیے کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ, اپنے لیے پسند نہیں کرتے. اجنبیت نہیں. لوگ کھڑے ہوئے ہیں, ہجرت کا سفر ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا ابو بکر کون ہے حضور کون ہے. جب وہ اوپر آپ کے کپڑا تانتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ خادم ہے, یہ مخدوم ہے. یہاں لوگ ہنس رہے ہیں تو آپ ہنس رہے ہیں, لوگوں کو کسی بات پہ اجنبیت ہو رہی ہے یا تعجب ہو رہا ہے, آپ تعجب کا اظہار کر رہے ہیں. ہاں ایسا ہوا ہے, اچھا نہیں. اب یہ ہے کہ ہماری معلومات کا معاملہ ہوتا ہے نا, تو ہم ایسے موقع پر اپنے جذبات کو اس لیے بھی روک لیتے. لوگ کہتے ہیں یہ اتنی سی بات اس کو بھی نہیں پتا. ہمیں تو پتا ہے یار, تمہارے لیے نئی بات ہوگی, فلاں اتنے دھڑکا آدمی پیدا ہو گیا, ہاں تمہارے لیے ہوگا, ہمارے لیے نہیں. جب کوئی ہنس رہا ہے مجلس میں تو آپ ہنس رہے ہیں, جب کوئی مسکرا رہا ہے آپ مسکرا رہے ہیں, کسی بات پہ کوئی تعجب کا اظہار کر رہا ہے آپ اس سے تعجب کا اظہار کر رہے ہیں. وَيَصْبِرُ لِلْغَرِيبِ عَلَى الْجَفَّةِ فِي مَنْطِقِهِ وَمَسَلَتِهِ. یہ اور عجیب بات ہے, آپ ہر مسافر کے جفاؤں پر صبر کیا کرتے تھے, ہر مسافر کی گفتگو اور سوال کی جفاؤں پر صبر کیا کرتے تھے. ایک مسافر ہے, باہر سے ہے, اجنبی ہے, ادب کا نہیں پتا, اچھا علاقہ بدویانہ ہے, شہر کے تہذیب و تمدن کے اثرات بدویت پہ نہیں ہوتے, وہ آ کے اپنے عمومی انداز میں اکھڑ انداز میں بات کر رہا ہے, تو اس کے منطقی ہی و مسلط ہی, اس کے گفتگو میں اور اس کے پوچھنے کے سوال سے مراد پوچھنا, سوال کا مطلب صرف مدد مانگنا نہیں ہوتا, دونوں میں جو اس کی سختی ہے, جفا کہتے ہیں سختی کو, ستم جس سے تکلیف محسوس ہو, جفا اسی کو کہتے ہیں نا جس سے انسان کو دکھ اور تکلیف محسوس ہو, تو اس جفا پر, اس کی سختی پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم صبر کیا کرتے تھے. ایک نیا آدمی ہے, اس کو نہیں پتا, اس نے بات صحیح کی ہے, لہجہ غلط ہے, سوال درست کیا ہے, سوال کا انداز درست نہیں ہے, تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کی اس اکھڑ پن پہ, اس بدویت پہ, اس سختی پر صبر کیا کرتے تھے. لیکن اس صبر کا صحابہ کیسے فائدہ اٹھاتے تھے, حتی ان کان اصحابہ لیستجلبونہم, صحابہ اس سے اس طرح فائدہ اٹھاتے تھے کہ باہر سے لوگوں کو, اس نوعیت کے افراد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے پیش کرتے تھے. کیوں؟ تاکہ وہ جب سوال کرے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے ہم فائدہ اٹھا سکیں. ہم خود اس انداز میں سوال نہیں کر سکتے, اس میں باریکی ہے, اس میں ایک باریکی ہے. ایک شخص ہے جو حضور کا روز کا صحابی ہیں, پرانے صحابی ہیں, آپ کے ساتھ آنے والے ہیں, ان کو حضور کے مزاج کا معلوم علم ہے, ادب کا بھی علم ہے, قرآن نے کیا آداب بیان کیے ہیں بولنے کے وہ بھی علم ہے, صحابی کو بھی علم ہے. اب وہ اس ادب کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے بہت سی باتیں کہنا چاہتے ہیں, نہیں کہہ پاتے, اس خوف سے کہ کہیں یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ ہو. حضور نہیں برا مانیں گے, اللہ ناراض نہ ہو جائے, کیونکہ قرآن میں واضح طور پہ کہا ہے کہ اس عام لوگوں کی طرح بہیو نہ کرو حضور سے, ان کے ساتھ ادب کے کچھ اور قرینے, کچھ اور تقاضے جو پیش نظر رکھنے چاہیے, ورنہ تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا. تو ایمان سے بڑی تو کوئی دولت نہیں ہے. تو وہ انہوں نے اپنے کچھ سوال بھی روک لیے, کہیں بے ادبی نہ ہو جائے, اللہ کو برا نہ لگ جائے. اب سوال ذہن میں موجود ہے, اور سوال کا اصول یہ ہے کہ وہ جب تک ذہن میں رہتا ہے ڈسٹرب کرتا ہے, اس کی تسکین اس وقت ہوتی ہے جب جواب مل جاتا ہے, یا کم از کم سوال کہہ دیا جاتا ہے. بہت سے معاملات میں سوال کا کہہ دینا, سوال کر لینا بھی سائل کی تسکین کا باعث ہوتا ہے, جواب ملے نہ ملے غبار نکل جاتا ہے, ٹھنڈا ہو جاتا ہے آدمی. اب وہ کیسے نکلے؟ تو اس کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جو باہر سے بدوی آ رہے ہیں وہ اپنے اکھڑ پن کے باوجود حضور کے دربار میں موجود رہتے ہیں. حضور اس سے کوئی عدم التفات نہیں فرماتے, بلکہ ان کے سوال و جواب پہ صبر فرماتے. تو آپ پھر ایسے لوگوں کا انتظار کرتے تھے. ایک تو مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آئے تو کوئی سوال ہو, ہم استفادہ کریں, یا یہ کہ کوئی آتا تھا تو اس کو ابھارتے تھے کہ حضور کی خدمت میں آ کے کوئی سوال کر لو تاکہ ہم اس سے استفادہ کر سکیں. اور فرماتے تھے وَيَقُول, یہ یقول حضور فرما رہے ہیں, وَيَقُولُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا رَأَيْتُمْ طَالِبَ حَاجَةٍ يَطْلُبُهَا فَارْفِدُوا. ایک آپ تلقین یہ فرماتے تھے اپنے جلیسوں کو, اپنے ہم مجلس کو, صحابہ کو, کہ اگر تم کسی کو دیکھو کہ وہ کوئی حاجت مند ہے,
اور حاجت کے لیے تم سے سوال کر رہا ہے. اس کی ضرورت ہے, تم جانتے ہو کہ ضرورت بھی ہے, حاجت مند ہے, پیشہ ور نہیں, حاجت مند ہے, اور حاجت کے لیے وہ تم سے سوال کر رہا ہے. فارفدو, اس کی حاجت پوری کرو. یہ دو چیزیں کنفرم ہونی چاہیے حاجت سامنے آنے کے بعد کہ واقعی حاجت مند ہے اور واقعی ہم اس کی حاجت دور کر سکتے ہیں. بس اس کے بعد کوئی تیسری چیز نہیں ہونی چاہیے, ہمیں اس کی حاجت پوری کرنی چاہیے. اور آگے فرمایا کہ ولا يقبل الثناء الا من مکافئ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعریف بھی پسند نہیں فرماتے تھے, قبول بھی نہیں فرماتے تھے. کوئی آپ کی دائرے آتے ہوں گے تو عقیدت میں آئیں گے, عقیدت میں آئیں گے تو تعریف کریں گے, تو آپ پسند نہیں کرتے تھے, منع کر دیتے تھے. الا من مکافئ, سوائے اس شخص کے جو آپ کے کسی احسان اور انعام کے بدلے میں آپ کی تعریف کر رہا ہو. ایک ہے عمومی ہمارا دربار سجا ہوا ہے, لوگ آ رہے ہیں, جناب آپ تو چنی ہیں, آپ چنا ہیں, آپ فلاں ہیں, آپ فلاں. ایک ہے کہ بھائی کسی نے سوال کیا تھا, سوال پورا کر دیا آپ نے. کسی نے کہا میری سفارش کر دو, آپ نے سفارش کر دی, اس کا کام ہو گیا. وہ آئے گا جناب بڑی مہربانی آپ کے, بہت شکریہ, اللہ آپ کو خوش رکھے. تو یہ آپ نے پھر قبول کر لی. قبول کا مطلب اس پہ کوئی رد عمل نہیں دیا, قبول کا مطلب اس کو منع نہیں کیا, قبول کا مطلب اس کو بٹھایا نہیں. اور عدم قبول کا مطلب ہے کہ اگر آپ ایسی بات پسند ہی نہیں کرتے تھے, کوئی بولنا چاہتا تھا تو آپ روک دیتے تھے. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں. ان میں سے کوئی سنت ہمارے معاشرے میں آج زندہ نہیں ہے, ہم سب بھول چکے. ولا يقطع ولا احد حديثه حتى يجوز. اور کبھی آپ نے کسی کی گفتگو منقطع نہیں کی. جیسے ہم جلدی میں جملہ کاٹتے ہیں, میں سمجھ گیا آپ کی بات, آپ چپ رہے, میں بات کر رہا ہوں. نو, نہیں, آپ نے کبھی کسی کی بات کو کاٹا نہیں ہے. حتی یجوز, سوائے اس کے کہ وہ حد سے تجاوز کر جائے. یہی تعریف کرنے لگا, روک دیا. یا فیقطعوا بنہی او قیام, کوئی ایسی بات ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو وہ شرعی حدود کے باہر جا رہا ہے, وہ مبالغہ کر رہا ہے یا کوئی غلط بات کر رہا ہے یا شریعت کے کسی مضمون کے موضوع کی خلاف ورزی کر رہا ہے, تو وہ حد سے تجاوز ہے. پھر آپ اس کی بات کاٹ دیتے تھے, پھر بات مکمل ہونے کا انتظار نہیں کیا کرتے تھے, بلکہ اس کی بات کاٹ دیتے تھے. اور آگے فرمایا کہ فَيَقْطَعَهُ بِنَهْيٍ أَوْ قِيَامٍ. لیکن کاٹتے کیسے تھے؟ اس کے دو طریقے تھے. ایک تو یہ کہ بناہین منع کر دیتے, صاف لفظوں میں کہہ دیا, یا قیامن, یا آپ اٹھ جاتے تھے خود. یا آپ وہاں سے پھر اٹھ جاتے تھے. ایک ایک جملہ میں نے عرض کیا کہ اس حدیث کا ایسا ہے کہ اس پہ جتنی دیر چاہیں ہم گفتگو کر لیں. سیرت کے کتنے واقعات ہیں جو اس کے تشریح میں, وضاحت میں پیش کیے جا سکتے ہیں. ہمارا خیال تھا کہ شاید یہ 18-20 دروس میں یہ سلسلہ پورا ہو جائے گا, اور آج بھی ہمارا خیال تھا کہ یہ باب ہم مکمل کر لیں گے, لیکن کافی وقت ہو گیا ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ درس میں اس کو باب کو مکمل کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.